حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے۔ اس دنیا میں انسانوں کو آباد کیا ہے اور اس دنیا کا ایک وقت مقرر کیا ہے جب تک اس کو قائم رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے، اور انسان کو اس دنیا میں بھیج کر اس کو اختیار دیا ہے، مہلت دی ہے کہ وہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری والی زندگی گزارے، اور چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والی، شرک و کفر والی، ظلم و ستم والی زندگی گزارے۔ اور ساتھ بتا دیا کہ جیسے بھی زندگی گزارو گے اس کا پھر ایک نتیجہ نکلے گا، ایک اس کا انجام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ کون سے کام وہ کامیابی والے ہیں، اللہ کی رضا والے ہیں، اور کون سے کام تباہی اور بربادی والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اللہ کے عذاب کے شکار بنانے والے ہیں۔ تو ان کاموں میں سے جو تباہی اور بربادی والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ایک ظلم و ستم ہے، دوسرے انسانوں پر بلکہ دوسری مخلوقات پر، جانوروں پر بھی ظلم کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ اور جو لوگ اس دیے ہوئے وقت سے، مہلت سے، ڈھیل سے، طاقت سے، قوت سے، پیسے سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ظلم و ستم پر اتر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کچھ دیر کے لیے ڈھیل دیتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عذاب کی گرفت میں پکڑ لیتے ہیں، عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے غافل نہیں ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں، اور ان کے ایک ایک ظلم کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اس کا حساب ہوگا آخرت سے پہلے، دنیا کے اندر بھی اس کا حساب ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبہ فی الدنیا، کہ ظلم، زیادتی، اس سے بڑھ کر کوئی ایسا جرم نہیں ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دیتے ہیں۔ یہ ظلم ایسا جرم ہے جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں، تاکہ دوسروں کو سبق حاصل ہو، عبرت پکڑے۔
مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یملی للظالم فاذا اخذہ لم یفلتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، لیکن جب اس کو پکڑتے ہیں تو پھر اس کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے، بھاگنے نہیں دیتے، کھسکنے نہیں دیتے۔ پھر دنیا دیکھتی ہے کہ ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے، ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے، اور تاریخ بھری پڑی ہے ظالموں کے انجام سے، لیکن لوگ سبق حاصل نہیں کرتے، عبرت حاصل نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پرانی باتیں ہیں، پرانے قصے ہیں، پرانے واقعات ہیں، ان کے ساتھ جو ہو گیا ہو گیا، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جس طرح کہ اسرائیل آج کل یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید مجھے کوئی روکنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، تمام حدیں اس نے ظلم کی کراس کر لی، اور ساری دنیا تقریباً اس کے سامنے بے بس ہے۔ مسلمان ممالک تو ہے ہی، غیر مسلم بھی وہ حیران پریشان، اور اس نے ایسی داستانیں رقم کی ہیں ظلم کی کہ غیر مسلم بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے، علاج ہونا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے ایک چھوٹی سی کوشش، ایک علامتی کوشش دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگوں نے مل کر کی، جسے گلوبل سمود فلوٹیلا کا نام دیا گیا ہے، یعنی کشتیوں کا، بحری جہازوں کا استقامت کا قافلہ، جس میں پوری دنیا شریک ہے۔ اس میں نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ غیر مسلم بھی ساتھ شامل ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں اسرائیل کے ظلم کی انتہا کا، کہ غیر مسلم بھی مجبور ہیں کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، احتجاج کریں۔ 500 افراد کا قافلہ، 42 کے قریب کشتیاں، بحری جہاز، اور 44 ممالک کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق ہے، جس میں 40% مسلمان ہیں اور زیادہ 60% غیر مسلم ہیں۔ ایک قافلہ لے کر، امن کا قافلہ، امدادی قافلہ، لوگوں کے، دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا قافلہ، شعور کو بیدار کرنے کا قافلہ، ایک ہلکی سی کوشش، ایک احساس دلانے کا قافلہ، وہ تقریباً 1 مہینہ پہلے چلتا ہے، مختلف خطرات سے گزرتا ہوا، مختلف ملکوں سے گزرتا ہوا، وہ فلسطین کے قریب، غزہ کے قریب، اسرائیل کے بارڈر کے قریب پہنچتا ہے۔ خالی ہاتھ ہیں، نہتے ہیں، سوائے کھانے پینے کی چیزوں کے، سوائے دوائیوں کے، ان کے پاس کچھ نہیں۔ اپنے انسانی بھائیوں کے لیے، اس دنیا کے کچھ کمزور، مجبور، مظلوم لوگوں کے لیے اظہار ہمدردی کے لیے وہ ان کے پاس جانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ان کے پاس جانے نہیں دیا جاتا، گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور ان کو ان کے ملکوں کی طرف واپس بھیجنے کے منصوبے بن رہے، اور پوری دنیا کھڑی دیکھ رہی، اور بظاہر یہ اسرائیل
اس کا عمل لگتا ہے، لیکن اکیلا اسرائیل اتنا بڑا پوری دنیا کے مقابلے میں وہ جرت نہیں کر سکتا، اور اس کے پیچھے سب سے بڑا مجرم وہ امریکہ ہے، جو اس کی بھرپور پس پشت مالی طور پر اور اسلحہ کے لحاظ سے بھی، سفارتی لحاظ سے بھی، اور بین الاقوامی فورموں میں بھی ہر جگہ پر اس کی حمایت کر رہا ہے۔ تو یہ کوشش جو تھی وہ بھی ناکام ہے، لیکن مایوسی کی بات نہیں، نا امیدی کی بات نہیں، یہ کائنات لاوارث نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، اس میں اونچ نیچ یہ رہتی ہے، حق اور باطل کی ٹکر یہ شروع سے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فرعون یہ ہمیشہ حکومت کرتے رہے، ظلم و ستم کرتے رہے، بچوں کو ذبح کرتے رہے، قوموں کو غلام بناتے رہے، ایسا نہیں۔ ایک نہ ایک دن ان کے ڈوبنے کی باری بھی آتی ہے، اور پھر ان کی لاشیں پانی سے باہر پھینک دی جاتی ہیں، تاکہ دیکھ کر یقین ہو جائے کہ ظالموں کا انجام یہ ہوا کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے ظالموں کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب پکڑنے پر آتے ہیں تو پھر کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، اور یہ کوئی پہلی دفعہ ایسے نہیں ہوگا۔ ظالم، طاقتور، کافر، مشرک، یہودی، عیسائی ہمیشہ سے ایسا کرتے آئے ہیں اور سزا بھی بھگتتے آئے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عَرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ میں کہ دیکھو، تاریخ پڑھو، زمین میں گھومو پھرو، کتنی ہی بستیاں، ملک، علاقے، طاقتور قومیں، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، نام و نشان مٹا دیا، کیونکہ وہ ظلم کی حدوں کو کراس کر چکے تھے۔ اب ان کے گھر اپنی چھتوں کے بل گرے ہوئے ہیں، ان کے کنویں بے آباد ہو چکے، اور ان کے بڑے بڑے محل کھنڈرات بن چکے ہیں۔ یہ پرانی قوموں کے نشان اب بھی موجود ہیں، تاکہ لوگ دیکھ کر سبق حاصل کریں۔ یہ دنیا لاوارث نہیں ہے، اس میں کھلی چھٹی نہیں ہے کہ جس کا زور چلے جو مرضی کرتا پھرے اور اس کو پوچھے کوئی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور دنیا اندھیر نگری ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسی بے زبان پر، جانور پر یہ ظلم بھی برداشت نہیں کرتے، اس کی اجازت نہیں دیتے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت صرف اس وجہ سے جہنم میں پھینک دی گئی کہ اس نے ایک بلی کو ظلم کے ساتھ قتل کیا، اس کو باندھ کے رکھا، قابو کر کے رکھا، نہ اس کو خود کچھ کھانے کو دیا، نہ اس کو چھوڑا کہ خود جا کر کچھ کھا پی لے، ایسے ہی اس کو قید میں رکھ کر بلی کو بھوکی اور پیاسی مار دیا۔ میں کہ اس جانور کو قتل کرنے کی وجہ سے ظلم کے ساتھ وہ جہنم میں گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا بھی جو ہے وہ ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔
ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک ایک ظلم کا حساب ہوگا۔ فرمایا کہ اگر ایک سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو ٹکر ماری ہوگی، زخمی کیا ہوگا، قیامت والے دن وہ بھی حساب برابر کیا جائے۔ جس جانور کا سینگ نہیں تھا اس کو سینگ دیا جائے گا، اور جس کا سینگ تھا اس کو سینگ کے بغیر اس کے سامنے کھڑا کیا جائے، اور وہ جانور دنیا کے اندر جو اس نے اس کو سینگ مارا تھا، ٹکر ماری تھی، اس کا بدلہ لے گا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل، انصاف، اور ایک ایک چیز یہ نوٹ ہو رہی ہے۔ کیا خیال ہے کہ اسرائیل 80,000 سے زیادہ لوگوں کو بمباری کے ساتھ قتل کرتے اور اس کا حساب نہ ہو، اور جو اس کے ساتھ دینے والے ہیں ان کا حساب نہ ہو؟ ایسا ہرگز نہیں۔ آخرت تو ہے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر دکھائیں گے اپنی قدرت کو، اپنے عدل کو، اپنے انصاف کو۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے سامنے دکھائیں۔ اللہ کی ڈھیل سے نجائز فائدہ اٹھانا اور آگے ہی بڑھتے چلے جانا، یہ ہلاک ہونے والی قوموں کی نشانی ہے، ان کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، کہ جو لوگ ایمان والوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، ان کا جینا مشکل کرتے ہیں، اور پھر اس سے باز نہیں آتے، رکنے کا نام نہیں لیتے، ان کے لیے جہنم کا عذاب، آگ کا عذاب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کر دیا ہے۔ اور اللہ کی باتیں، قرآن کی باتیں یہ غلط نہیں ہو سکتی، یہ پوری ہو کر رہتی ہے، پہلے بھی پوری ہوئی ہے، اب بھی پوری ہوں گی۔ ہر ایک کو اپنے اپنے کردار پر، اپنے اپنے حصے پر، کہ میرا وزن کس طرف ہے، میری ہمدردی کس کے ساتھ ہے، میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے نے، ایک علاقے نے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، ہفتے والے دن ان کو شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا کہ یہ عبادت کا دن ہے، تو کچھ لوگوں نے ہیلے بہانے سے وہ اس کی مخالفت کی، تو کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ کام غلط ہے، اس سے باز آ جاؤ، یہ حرام ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو کچھ دوسرے لوگ کہنے لگے کہ یہ جو کرتے ہیں کرنے دو، یہ خود ہی بھگتیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آئے گا، ہمیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بری ہونے کے لیے، اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے، اپنا عذر بیان کرنے کے لیے ان کو سمجھا رہے ہیں، کہ کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہم سے نہ پوچھ لے کہ تم نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں، روکا کیوں نہیں۔ اس لیے ہم ان پر عذاب آئے نہ آئے، کب آئے کب نہ آئے، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہاں ادا کریں گے، ان کو سمجھائیں گے۔ تو یہ ظالم کو سمجھانا، ظالم کو روکنا، مظلوم کی حمایت کرنا، یہ بھی ہر ایک انسان کے اوپر لازم ہے، جتنا وہ اپنی استطاعت ہمت کے مطابق کر سکتا ہے۔ ظالم کے خلاف بولے، ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرے، جیسے کہ اس قافلے نے ایک چھوٹی سی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور دنیا کو اس معاملے کے اندر اللہ کا عذاب آنے سے پہلے پہلے
اللہ کے عذاب سے بچاؤ کی کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان ملکوں کو بھی، عوام کو بھی، سب کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنے کی، ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔